یہ تماشا چھوڑیں. ہم یہاں لوگوں کو گالیاں دینے نہیں آئے, ہم کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آئے, لیکن مہربانی کریں افواج پاکستان, جس طرح دنیا کی افواج, امریکہ کی افواج, فرانس کی فوج, مصر کی فوج, پلانے کی فوج, چین کی فوج, جس طرح وہ ایک فریم میں رہتے ہوئے اپنے پیچھے پردے سے کچھ پیچھے کچھ ضرور کرتے ہوں گے. ہماری ایجنسیاں ISI, MI, IB, فلانا فلانا, خدا کرے کہ یہ CIA سے بھی بہترین ایجنسیاں ہوں, لیکن خدا کے لیے don't interfere in politics. Don't interfere in politics. اور اگر آپ نے پھر کرنا ہے پھر بسم اللہ. بس ہمارے پاس وہ کیا ہے, عوامی طاقت ہے, اور عوامی طاقت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. دنیا میں تقریباً 12-13 میں بول رہا ہوں 12-13 ایسی لڑائیاں لڑی گئی ہیں, ایک طرف عوام, ایک طرف بہت بڑی فوج, سب کے سب بڑے بڑے جرنیل نیپولین سمیت عوام کے مقابلے میں ہارے. اپنے عوام سے مت لڑو, اپنی عوام کو بھی عزت مت کرو. خدا نخواستہ اگر اس ملک پہ خارجی فوج قابض ہو, وہ اور کیا کرے گی؟ یہی کرے گی. میری ماں بیٹی کو بلائے گی, میرے بیٹے کے کپڑے اتارے گی, میرے کپڑے اتارے گا. خارجی فوج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے جیل زندہ باد کرتے ہیں, آئیں گے جیل جائیں گے, فلانا کریں گے, لیکن ایک شرافت کے دائرے میں, ایک شرافت اس کے دائرے میں مہربانی کر کے وہ کریں. لوگوں نے شروع کر دیا. بہرحال میں نے کہا ابھی ہماری مجبوری یہ ہے, جھوٹ بولیں تو خدا کہتے ہیں لعنت, سچ بولیں تو جرنیل صاحب اور ISI صاحب اور فلانا صاحب ناراض ہوتے ہیں. ہم نے سچ بولنے کا, سچ اہدنا الصراط المستقیم, اس میں جانے کا ارادہ کیا ہے. بس کسی کو ہمارا سر چاہے حاضر, کسی کو ہمارے بچے چاہے حاضر, کسی کو ہمارے جو بھی چاہے حاضر. اس لیے آپ کے پاس آئے تھے, آپ وکیل ہیں, ہم آپ سے یہ اتنی میں پاگل نہیں ہوں کہ آپ کو پڑھاؤں, ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک کانفرنس بلاتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے دانشوروں کو بلائیں, جس میں علماء بھی ہوں, وکلاء بھی ہوں, بڑے پرانے جج بھی ہوں. ابھی اتنی بات آگے تک چلی گئی ہے, ججز کہتے ہیں مجھے ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. اب بھی بالکل سب کچھ بکھاؤ مال. وہ پارلیمنٹ کے لوگ کہتے ہیں محمود نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں نے کیا خاک کہا؟ میں نے کہا بابا یہاں جو آدمی بکتا ہے وہ وفادار, جو خریدتا ہے وہ وفادار, اور جو نہ وفاداری بیچتا ہے نہ وہ غدار. بابا ہم یہ غدار والی لسٹ میں, ہم اس لسٹ میں. آپ جانیں جس کو آپ خریدتے ہیں, جس کو آپ بیچتے ہیں, پاکستان پہ رحم کریں, لوگوں پہ رحم کریں, ووٹ مانگے. اگر کوئی نہیں دیتا, بالکل شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں نے جو معلومات کی ہیں پنڈی, ادھر ادھر, اسلام آباد, تقریباً اکثریت تحریک انصاف کی لوگوں کی جیت ہوئی ہے. تمہیں مزہ کیا آتا ہے؟ اگر مجھے پتہ ہو, اور میں اتنا پاگل تو نہیں مجھے پتہ نہیں کہ میں جیت گیا یا ہار گیا, کہ جیتا یہ آدمی ہے. آپ مجھے آ کے بتائیں آپ کو نیند کیسے آتی ہے, آپ کا ضمیر آپ کو تنگ کیوں نہیں کرتا؟ میاں نواز شریف سے کم میں امید رکھتا تھا کہ کم سے کم وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ دے گا کہ ہم انتخاب ہار گئے. بہت بڑا آدمی بن جاتا, اب بھی وہ بڑا آدمی بنے گا. ہی مسٹ کم ان سے کہ بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو جوان بچے ہیں انہوں نے ہمارا سارا معاملہ الٹ پلٹ کر دیا ہے, وہ جیت گیا ہے, بچ جائیں گے. ایک ریکویسٹ میری, ان سے بھی میں ڈرتا ہوں, یہ بھی تو میرے دوست ہیں, ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے, سیاست میں پکی دشمنیاں نہیں ہوتی, پکی دشمنیاں نہیں ہوتی, اختلافات ہوتے ہیں. ہم اکثر یہ صرف مدینے کی بات کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کی جنگ میں ان کی لشکر کو شکست ہوئی تھی, اس کا کمانڈر خالد بن ولید تھا. خالد بن ولید اس وقت
ان کی مخالفین لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زخم آئے تھے، ذرہ یہاں گھس گئی تھی، دان تکلیف ہوئے تھے، اور ان کے بڑے اولو العزم تقریباً 70 سے اوپر بہت میر حمزہ شہید سمیت بہت بڑے ساتھی شہید ہوئے تھے۔ لیکن جب خالد بن ولید اچانک مسجد نبوی میں داخل ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میرا حمزہ شہید ہوا، یا تیری وجہ سے میری یہ میرے دانتوں کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، آپ آ گئے ہیں، یو آر سیف اللہ، آپ آج سے اسلامی فوجوں کی کمانڈر ہیں۔ اگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار آتا ہے تو میں اسپیکر صاحب سے کہوں گا کہ بھائی دشمنیاں پکی نہیں ہوتی، آ گئے زندہ باد، آئیں بسم اللہ، پاکستان کو بچائیں اکٹھے مل کر۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس۔